إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدر اجلاس علماء کرام معزز سامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤں اور بہنوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اسی مناسبت سے میں نے سورہ احزاب کی بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کچھ کہنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ جو محفل ہے سب اللہ اس کے رسول کی فرما بردار ہیں۔ ان میں سمجھتا ہوں ناظرین سامعین جتنے بیٹھے ہیں اللہ اس کے رسول کے علاوہ نہ کسی کی اطاعت پسند کرتے ہیں اور نہ کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی باتیں سننے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ سمجھئے نا، یہ سب الحمدللہ بس ہمارا اور آپ کا کام ہے تذکیر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابھی اپنے فضل و کرم سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول عطا کیا ہے، بارد ایکم تک اللہ تعالیٰ اسی منہج اسی عقیدے پر قائم رکھے اور سب وفات ہو خاتمہ ہو تو توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین کے تحت اسی عقیدے پر موت آئے اور یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے انسان کو خاتمہ بالخیر نصیب ہو۔ محترم سامعین، جہاں تک معاملہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ہے، قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے علاوہ ایک اطاعت کا تذکرہ اور ہے اور وہ ہے سورۃ النساء کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور واولی الامر منکم اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں آپ غور کریں گے متعدین ہیں اور اطاعت صرف دو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، متعدین ہے اللہ
रसूल और उलुल अम्र, लेकिन यहाँ इताअत तो ही मज़कूर है, इताअत इलाही और इताअत रसूल। उसकी वजह सिर्फ ये है उलुल अम्र की जो इताअत है वो भी मशरूत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में, कोई अलग उसको इताअत नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हीं दोनों इताअतों का तज़किरा करने के बाद उलुल अम्र का तज़किरा किया, लेकिन वहाँ इताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो बहरहाल दोस्तों कहने का मतलब ये है वातिउल्लाह व रसूल, वातिउल्लाह व अतीउर रसूल, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान और हदीस में बेशुमार मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने और अपने नबी की इताअत का हुक्म दिया। और लेकिन जो कहना है वो ये अल्लाह उसके रसूल की इताअत हमें करनी है, साथ में ये भी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में के अलावा कायनात में किसी और की इताअत में हिदायत नहीं है। सारा मामला दोस्तों ये समझना है, अल्लाह और उसके रसूल ही की इताअत में हिदायत है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत को तर्क करने के बाद कायनात में कोई और नहीं है जिसकी इताअत में अल्लाह ने हिदायत रखा हो। अल्लाह की इताअत का मतलब कुरान रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया यहदी बिल्लाहु मन इत्तबअ रिदवानहु सुबुलस सलाम। ऐ लोगों, ये कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला के पास तक पहुंचने की जो इरादा रखते हैं, यहदी बिल्लाहु मन इत्तबअ रिदवानहु, अल्लाह हिदायत देंगे इसी किताब के जरिए उन लोगों को सलामती और जन्नत के रास्ते की जो अल्लाह ताला की हिदायत, जो अल्लाह ताला की इताअत करना चाहते हैं। देखो अल्लाह ने वादे किया हिदायत किसमें है, कुरान पाक में। सूरत कुरान पाक की दूसरी सूरत की पहली क्या है, दूसरी आयत अलिफ लाम मीम, फिर क्या बयान फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकीन के लिए। कुरान पाक में सूरतुल कहफ जुमा गुजरा हुआ है, हमारे बहुत सारे अहले हदीस अवाम खवास मर्द औरत जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करते हैं। उसको पढ़ो इत्तलाई हालात में। और सूरह बनी इसराइल की आयत है, कुरान पाक सबसे ठोस और मजबूत रास्ते की हिदायत देता है। और ये इस तरह से अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया व इन तुतीऊहु तहतदू। ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया के लोगों, हमारे नबी की इताअत करोगे तभी तुम्हें हिदायत मिलेगी। हिदायत को अल्लाह ने मखसूस कर दिया किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के अंदर। व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। दुनिया के सारे लोग अल्लाह ताला से इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ करके मेरे भाइयों सिराते मुस्तकीम अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम अता फरमा। लेकिन सिराते मुस्तकीम कहां से मिलेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। ऐ नबी यकीनन आप लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाते हैं। आपकी दावत जो है वही असल में सिराते मुस्तकीम है। मेरे भाइयों, जहां इंसान अल्लाह उसके रसूल की इताअत तरक कर देता है वहां इंसान गुमराही का शिकार होता है। वहीं से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी पर चला जाता है। कुरान नबी अलैहिस्सलाम आप हजरात जानते हैं कि हम एक साथ खुतबे में क्या पढ़ा करते थे, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद। और आप क्या पढ़ते
من یہد اللہ، اللہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کی ہدایت مل گئی، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ نے جس سے ہدایت چھین لیا فلا ہادی لہ، اب کائنات اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، نہ کوئی امام ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی عالم دے سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ دے سکتا ہے۔ ہدایت اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اطاعت الہی، اطاعت رسول کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اچھی طرح سے یاد رکھنا، قرآن پاک سورہ شورا، شورا نہیں، سورہ شورا، واو کے ساتھ شورا مشورے والی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں کہ ہدایت پانا چاہے اللہ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے، جس نے پہلے ہی سے ٹھان لیا ہدایت امام ابو حنیفہ کے اندر ہے، پہلے ہی سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہدایت کیسے اللہ دے گا، شرط ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو پہلے ہی اعلان کر دے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا، ہمیں اس کی طرف جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت سامنے آ جانے کے بعد، جس نے نبی کی مخالفت کیا، نبی کی پیش کردہ ہدایت کو قبول نہ کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کا صحابہ کا طریقہ تھا اس طرح طریقے کو چھوڑ کر کے اوروں کا راستہ اس نے اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس غلط راستے پر وہ چل رہا ہے اسی پر اس کو چلاتے رہیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آخر میں گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں، اور پھر جہاں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہاتھوں سے گر چھوٹا وہی انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت ڈھونڈتا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارے بر صغیر کے بڑے بڑے علماء جن کو کہا جائے علم کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، جنہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے بر صغیر میں کتاب و سنت کو عام کیا، ہر قسم کی قربانی پیش کی، اور اس بر صغیر کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان ہی کے وہ سرزمین ہے جہاں کے علماء کی کتاب و سنت کی دعوت اور جن کے جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا سلسلہ عام ہوا، صرف بر صغیر تک نہیں، یہ دعوت پوری دنیا میں ہندوستان سے پھیلی ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو بتائیں گے، ایک واقعہ بتا کر کے ہم جو کہ سمجھانا چاہتے ہیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے متعلق جو بتانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات بتائیں، ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں، اسی سرزمین ہند کے لوگوں نے جب اللہ کے اطاعت کرنے کے لیے ٹھان لیا، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ٹھان لیا، نہیں دنیا کچھ بھی کرنا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول ہی کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب انہوں نے ٹھان لیا تو اللہ نے کتنی برکت دی، بس ایک چھوٹا سا واقعہ بتائیں، یہ تقریباً یوں سمجھے کہ 1923 کا واقعہ ہوگا، 1923
23 کا یا سمجھ جائے 23 یا 24 کا واقعہ ہے۔ عرب کے آج مدینہ طیبہ سعودیہ عربیہ کے یہ کا علاقہ ہے، 3 عالم 3 انسان ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم حدیث پڑھیں، اور حدیث پڑھیں تو حدیث پر عمل ہو۔ یہ کیا ہے؟ قال الشافعی کذا، قال احمد بن حنبل کا، ساری زندگی گزر گئی صرف قرآن چھوپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 آدمی، ایک کثیر کا اور ایک کثیر کے قریب کا اور دوسرے نجد کا۔ یہ 2 کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام عبدالعزیز۔ یہ تینوں عالم نوجوان یوں سمجھے طالب علم، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم لوگ پہلے حدیث حاصل کریں اور پھر حدیث پر عمل کرنا شروع کریں۔ لیکن پورے آج کا سعودیہ، اس وقت کا یمن، چاروں طرف دورہ کیے، کوشش کی، لیکن نہ کوئی حدیث پر عمل کرنے والا ملا اور نہ تو حدیث کا درس دینے والا ملا۔ یہ دونوں سوچے کہ دنیا کی سب سے بڑی پرانی اور سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر ہے، چلو وہاں چلتے ہیں اور وہاں جائیں گے تو ہم بڑے بڑے علماء سے حدیث حاصل کریں گے۔ وہ بیچارے گئے وہاں مصر گئے، وہاں جانے کے بعد جامعہ ازہر میں داخل ہونا چاہے اور کہا بھائی ہم نے فقہ پڑھ لی ہے، اصول فقہ پڑھ لیا ہے، منطق پڑھ لیا ہے، فلسفہ پڑھ لیا ہے، سب کچھ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں صحیح معنوں میں حدیث پڑھنی ہے۔ تو جو شیخ الازہر تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو حدیث پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں، جو کہ تم لوگ کہتے ہو حدیث پڑھنی ہے اور محدثانہ انداز سے حدیث پڑھنی ہے۔ محدثین جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، ابن ماجہ، یہ لوگ جیسے حدیث پڑھاتے تھے ہمیں ایسی حدیث پڑھنی ہے۔ تو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں کوئی انتظام نہیں ہے، تم ہندوستان جاؤ۔ اللہ اکبر، کہاں جاؤ؟ ہندوستان جاؤ۔ چلو بیچارے نکل گئے یونیورسٹی سے۔ علامہ رشید رضا مصری یہ بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے، ان سے ملاقات کی، کہا کیا کرنے کے لیے؟ ہم لوگ ریاض اور تشریف سے نکلے ہوئے ہیں، 3 طالب علم، ہم کو حدیث پر عمل کرنا ہے، حدیث سیکھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، لیکن معلوم یہ پڑھے ایسا استاد چاہیے، ایسا نہیں حدیث یہ ہے لیکن میرے امام نے یہ کیا، ایسے پڑھانے والا نہیں چاہیے۔ ہمیں کیسا حدیث پڑھانے والا چاہیے جیسے بخاری، مسلم، محدثین، اہل حدیث جیسے بھی پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ رشید رضا مصری نے کہا بھائی ایسی حدیث پڑھنے والا ہے تو میں تو نہیں پڑھا سکتا، ایسی حدیث پڑھنے کے لیے کہا جانا پڑے گا ہندوستان۔ چلو نہ جامعہ ازہر نے پڑھایا نہ علامہ رشید رضا مصری پڑھائے، دونوں نے کہا اشارہ کیا ہندوستان جاؤ۔ چلو بھائی ہندوستان کی طرف واپس آ رہے تھے، پتہ چلا کہ عراق کے اندر ایک دار حدیث پڑھنے پڑھانے کا صدیوں کے بعد ایک مدرسہ کھلا ہے جس کا نام کیا ہے؟ دار الحدیث۔ وہاں چلے، وہاں آئے بہت شوق سے، چلو دار الحدیث سے حدیث پڑھنا مل جائے گا۔ آئے الحمدللہ حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں جو صدر مدرس تھے انہوں نے کہا بھائی حدیث تو پڑھا دیں گے لیکن جیسے محدث پڑھاتا ہے وہ ہم نہیں پڑھا سکتے، تمہیں کہاں جانا پڑے گا؟ ہندوستان جانا پڑے گا۔ چلو بھائی 3 جگہ سے کہا گئے ہندوستان۔ اب بیچارے بصرہ پہنچے، عراق بصرہ سے انہوں نے کشتی پر بیٹھ کے سفر کیا، بامبے آئے، بامبے اترے تو پوچھے بھائی ہمیں حدیث پڑھنے کے لیے عرب سے، خلیج سے، سعودیہ سے مصر گئے، جہاں گئے کہاں ہندوستان میں حدیث پڑھنے پڑے گی، پڑھنے کے لیے جاؤ۔ وہاں سے واپس آئے رشید رضا مصری سے ملے، انہوں نے بھی وہی بتایا، اور پھر جب ہم عراق پہنچے تو پتہ چلا ایک دار الحدیث نام کا مدرسہ کھلا ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے کا، وہاں گئے تو وہاں کے بھی شیخ الحدیث نے کہا انڈیا ہندوستان جاؤ۔ اب ہندوستان تو آگے، اب کہاں جائیں؟ تو بامبے نے کہا دلی جاؤ،
چلو ابھی بھی ہندوستان میں کہاں جانا پڑے گا؟ دلی. دلی سے بڑی مشکلات تھی. یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ بامبے سے دلی جانا بھی 2-4 دن لگتے تھے. کیوں؟ انگریز نے ایک ٹرین چالو کیا تھا اپنے دور میں پشاور سے بامبے کی ٹرین. اس ٹرین کا نام رکھا تھا طوفان. میں کیا رکھا تھا؟ طوفان. یعنی کہ پیسنجر تھی اس کے بعد نام کیا اس کا؟ طوفان. لیکن اس پر سوار ہونے کے لیے شرط ایک رکھا تھا کوٹ پتلون اور ٹائی. اس وردی میں تبھی اس کو ٹکٹ ملے گا ورنہ اس لباس میں کوئی سوار ہونا چاہتا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ بیچارے یہاں پتلون پہنتے. لیکن آخرکار بڑی مشکلات سے یہ مہینوں کا سفر طے کر کے دلی پہنچے. دلی گئے. دلی مدینۃ العلم تھا. اس وقت کم سے کم دلی کے اندر 100-200 مدرسے تھے. کتنے؟ 200-250 مدرسے چل رہے تھے. بلکہ سمجھو کہ جتنے مسجدیں تھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے مدرسے تھے. دارالعلوم مدارس سب کھل گیا تھا. وہاں دلی پہنچے. مسلمانوں سے پوچھا دلی کا مطلب ہے جامع مسجد جاؤ. کوئی حیدرآباد آئے گا تو حیدرآباد کی میل لے کے کیا ہے بھائی جانا ملا. تو دلی میں کہاں پہنچے؟ جامع مسجد. وہاں لوگوں سے پوچھا ٹوٹی پھوٹی اردو کچھ توڑ پڑوڑ کرے. بھائی ہم کو حدیث پڑھنے کے لیے دنیا میں جہاں بھی گئے ہم کو کہاں حدیث پر عمل کرنے والا علم اگر سیکھنا ہے تو ہندوستان جاؤ. کہہ رہے ہندوستان پہنچایا آگے. لیکن ہندوستان سے دلی بھیجا اب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس وقت اگر تم حدیث پڑھو ویسے جیسے ایک محدث حدیث پڑھاتا تھا بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ محدثانہ انداز کی اگر حدیث پڑھنا چاہتے ہو کہ 5 آیتیں ہم لوگوں کو سبق میں ملتی تھی. کتنی بیٹے؟ 5. صرف 5 آیتیں ملتی تھی. ہم ان کو پڑھنا سیکھتے یاد کرتے اور ان پر عمل. آخر کیا کرتے؟ وَعَلَّمَنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ. ہم لوگوں کو جب رسول نے علم سکھایا اور علم پر عمل کرنا سکھایا. ایسی حدیث پڑھانے والا ہمیں چاہیے. تو دلی کے لوگوں نے کہا بھائی اگر چاہتے ہو تو اس وقت تو آپ کو ایک ہی جگہ دلی میں ملے گا. اللہ اکبر. دارالحدیث رحمانیہ جاؤ اور ایک عالم دین ہے محدث جن کا نام ہے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ. شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ. یہ تینوں طالب علم سمجھے اب منزل مقصود پر پہنچے جو اب ہندوستان نہیں بلکہ فلاں عالم کا نام کہنے گئے. شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ کو استاد العلماء کہے جاتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر یاد کرنا چاہے دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو اگر آج اپنی حدیث کو سند پیش کرے گا تو سمجھو 80% کتنے 80% سر دے ہوگے. تو آنے کے بعد احمد اللہ شیخ المحدث علامہ احمد اللہ قریشی الدہلوی لکھا ہوگا. جتنے ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھا تقریباً ہمارے جتنے استاد تھے یہاں تک کہ مدینہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کی بھی سند کہاں آتی تھی؟ دلی آتی تھی. کہنے کا مطلب دوستو یہ ادی اللہ وحاکم رسول ایک اتنی بڑی نعمت. یہ صرف ہمارے یہاں نہیں پوری دنیا کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا نصیب ہوا ہے. تو کہاں سے نصیب ہوا ہے؟ ہندوستان سے آئی. تینوں گئے ملے حدیث کا حاصل کی. ٹھیک ہے نا؟ 2 ناتوں کا نام عبداللہ اور ایک کا نام کیا تھا؟ عبدالعزیز. 3 سال رہ کے انہوں نے حدیث پڑھی دلی. پھر دلی سے بھوپال گئے اور حدیث پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو اللہ ایک دن بھی ہندوستان کے اندر رہنا نہیں چاہا بیچارے. تینوں واپس گئے. اب تینوں واپس گئے تو کیا کیا اترا دیکھو. ایک نے جا کر کے مصر میں حدیث پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا.
اور وہاں انصار سنت المحمدیہ. آج مصر کے اندر یہ اہل حدیث جماعت جو ہے وہ اہل حدیث نام میں کیا ہے؟ انصار السنت المحمدیہ، جس کو ہم لوگ اہل حدیث کہتے ہیں. مصر کے اندر اس اہل حدیث کا نام کیا ہے؟ انصار السنت المحمدیہ. ایک نے وہاں اہل حدیث جماعت قائم کیا اور نام کیا رکھا؟ انصار السنت المحمدیہ. اس طرح سے مصر، فلسطین، وہاں کتاب و سنت کا کی تعلیم اور کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کی دعوت شروع ہو گئی. کہاں؟ لیکن یہ فرق کہاں سے گیا تھا دوستو؟ وہاں بس تقسیم کرنا تھا. دوسرا جو تھا وہ نکلا، کہا ہمارا ایک ساتھی مصر میں ہے، اب ہمیں افریقہ جانا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی شوق و جذبہ کتاب اللہ سنت، کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنا نصیب ہے. مرتے تک عمل کرتے رہیں لیکن غیروں تک پہنچانے کی بھی فکر کریں. اور ہم ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے آج دنیا اسی لیے خائف ہے. ایک نوجوان اگر اہل حدیث کتاب و سنت کا داعی متحمس ہے اور 50 کہے ہیں تو 50 میں سے 10-20 کو ایک نوجوان سیدھا کر ہی دیتا ہے. اسی لیے نہ بستر اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ نام لکھانے کی ضرورت ہے، نہ چلے کے پاس جانے کی ضرورت ہے. جو چلا لگانے کے بعد نہیں کر پاتا، ہمارا ایک اہل حدیث نوجوان آفس میں بیٹھے بیٹھے اپنی ڈیوٹی کرتے ہی اس سے بڑا کام کر جاتا ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. ذرا سوچو، ایک عربی نوجوان حدیث کا علم حاصل کیا، اہل حدیث بنا، تو ایک منٹ بھی ہندوستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اس وقت ہندوستان کیا تھا معلوم ہے؟ کیا تھا؟ سونے کی ساری دولت پورے یمن کے قریب نوکری کرنے کے لیے کہاں آتے تھے؟ آج یہ دبئی کے بڑے بڑے جو ڈامر کمپنیوں کے مالک ہیں انہیں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو سب بامبے آ کر کے یا تو اسمگلر تھے، سمجھ گئے نا، یا بامبے سے سامان خرید کر کے ڈانچے کے ذریعے کیا کرتے، ریڈیو نکلا تھا، ریڈیو اور فنا سامان بامبے سے خریدتے اور لانچ پر رکھتے اور لے جا کر. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی جب ایک تعریف کرنا شروع کر دیا. کہاں سے اتنا بڑا کاروبار آپ کو کہاں سے ملا؟ کہاں بامبے سے ریڈیو چرا کے لاتے تھے، بیچتے تھے. ریڈیو لیتے خریدتے لیکن سامان میں ڈال دیتے تاکہ کسٹمر میں پتا نہ چلے. ذرا سوچو، کہتے یہ ہم نے سب کچھ سیکھا ہندوستان میں لیکن کیا ہوئی ہے. بہرحال ایک منٹ اتنے بہترین جگہ پر نہ ملازمت اختیار کیا، نہ سونے کا ہندوستان کا سونا چاندی عمارت، اور اس کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کہاں ڈیرا ڈالا؟ مصر کے. دوسرا اٹھا، اس نے کہا تم یہاں کام کرو، ہم افریقہ جاتے ہیں. سوڈان گیا. دوسرے نے سوڈان اور افریقہ میں جا کر کے انصار السنت المحمدیہ نام کی وہاں اہل حدیث جماعت قائم کیا. اور مسجد میں جانے دو، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دیا. اور تیسرا جو تھا وہ پلٹ کر کے آیا. الحمدللہ آج کا موجودہ جو سعودیہ ہے، یہ 3 جگہ کتاب و سنت قائم ہوگا. تو بتا دیں پوری دنیا میں جہاں بھی حدیث اور قرآن پر عمل ہو رہا ہے وہ ساری برکت کہاں کی ہے؟ ہندوستان کی. تمہارے آبا و اجداد نے قربانی دی. حیرت ہوگی آپ لوگوں کو، سنے کہ نہیں؟ حیرت ہوگی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شیخ اسحاق، وہ بھی حدیث پڑھنے کے لیے دلی آئے تھے، یہاں سے حدیث پڑھ کر گئے. اپنے مقام کو یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بنا پر کبھی تم کو وہابی کہہ دیا جائے، کبھی لہابی کہہ دیا جائے، کبھی تمہاری مسجد کو بے ایمانوں کی مسجد کہا جائے اور تمہیں برا کہا جائے. تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر فخر کرنا چاہیے کہ آج
محمد بن مطلوبہ نجدی کا پوتا شیخ اسحاق بھی نجد سے چل کر کے حدیث پڑھنے کے لیے کہاں آئے؟ دلی آئے اور حدیث پڑھ کر گئے تو وہاں انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا. بہرحال بات ہمیں اطیع اللہ واطیع الرسول کی کہی گئی ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بات کہیں کہاں میں لے کے چلا گیا. یہ بتانا چاہے گا نا کہ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا اور منہج پر قائم رہنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جن لوگوں نے اس برگ صغیر ہند پاک میں جنہوں نے اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے علم کی، اپنے وقت کی، اپنی اولاد کی قربانیاں دے کر کے کہ دین اللہ و رسول کو اتنا عام کیا کہ آج ہندوستان میں جہاں بھی آپ کھڑے ہو جائیں آپ کو اہل حدیث مسجد، اہل حدیث مدارس، اللہ اکبر. ابھی میں تعجب کریں گے، ابھی سیٹرڈے کو کیا ہو گیا؟ آواز بہت زیادہ ہوگی. سیٹرڈے کو سنیچر سمجھتے ہو نا؟ سیٹرڈے سمجھتے ہو. ایک نیپال کے بارڈر پر تھا، ہفتہ نیپال کے بارڈر پر تھا. واقعی دل باغ ہو جاتا ہے اور سب سوچتے ہیں کہ آخر ان لوگوں نے کتنی قربانی دی اور کتنی محنت اور مشقت. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے ان کو بھی بتایا لکھنؤ ایئرپورٹ سے تقریباً 7 گھنٹے باہر. کتنا؟ 7 گھنٹے. اس ترقی یافتہ دور میں کتنا بیٹے؟ 7 گھنٹے اور کہیں رکے نہیں. ڈرائیور لے کر کے جا رہا ہے. 7 – 7.5 گھنٹے کے بعد جہاں کانفرنس تھی وہاں پہنچے. اب آج سے 250 سال اتنی دور تک پہنچنا کتنا مشکل رہا ہوگا. جہاں نہ موٹریں تھی، نہ کاریں تھی، نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ پلین تھے. زیادہ گھوڑا گدھا اور خچر سائیکل بھی نہیں تھی. سائیکل بھی نہیں تھی 250 سال پہلے، سائیکل بھی نہیں تھی. لیکن سوچو کہ کتاب سنت کے متوالوں اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ کام کرنے والے، دعوت دینے والوں، سوچو اس ترقی یافتہ دور میں 7.5 گھنٹے لگے اور گاڑی کہیں 100 کہیں 90 کہیں 110 پر چل رہی ہماری. سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے. وہاں گئے تو ایک ندی بہ رہی ہے جنگل میں. اس ندی کے کنارے پتا چلا 3 بڑے بڑے گاؤں ہیں. کتنے؟ جہاں کے لوگوں نے اس گاؤں کے لوگ گاؤں میں رہ کر کے کبھی ہنسی نہیں دیکھ سکتے. ان کو ہنسی دیکھنا ہے تو اپنے گاؤں سے باہر دوسرے گاؤں میں جانا. سوچو ذرا سا، سوائے اہل حدیث کے کوئی اور ہے نہیں. اور آج سے سوچو ذرا سا، ابھی اس پورے علاقے کا سب سے بڑا دینی مدرسہ، اور حیرت ہوگی کہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے. پتہ چلا جب کتاب سنت کی دعوت ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، اللہ نے ان کو اگر ایک ایسے گھر میں بھیجا ہے جہاں شوہر بھی اہل حدیث، بیٹے بھی اہل حدیث، کتاب سنت پر عمل کرنے والا گھر آپ کو ملا ہے، اللہ کی قسم یہ ماں اور بہنوں کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. ہماری مائیں اور بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ کتاب سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. پتا چلا اتنا بڑا مدرسہ ہے. پھر دکھایا گیا لڑکیوں کا مدرسہ ہے. پتا چلا یہ لڑکیوں کی مدرسہ ہے اتنا بڑا. کوئی خیر النساء خاتون تھی، جب وہ اہل حدیث بنی ہیں، اور اہل حدیث بنے کیسے؟ کسی علاقے میں تھے، انگریزوں کو پتا چلا ہماری قوت و طاقت اور ہم سے جنگ کرنے میں جہاں کرنے میں سب سے آگے کون تھے؟ اہل حدیث. اہل حدیث ہی ہماری فوجیوں کا بیڑا کر کے کیے تھے، جہاں دیکھو وہاں بھی انہیں. تو جب اہل حدیثوں کو گرفتاری اور ان کی جائیداد ضبطی اور ان کو قتل کرنا شروع کیا تو 3 بھائی تھے، وہ ندیوں سے بھر کر کے سینکڑوں میل جنگل میں جا کے ندی کے کنارے آباد تھے. آباد تو ہیں لیکن بچے پڑھیں گے کیسے؟
تعلیم کہاں سے ہوگی؟ کتاب و سنت کی نشر اتحاد کیسے ہوگی؟ تو تینوں بھائیوں نے مل کے سوچا چلو ہم لوگ پہلے ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ شیخ القلب میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد کو بلایا، ایک مدرسہ بنایا اپنے پیسے سے، اور مدرسہ بنانے کے بعد تقریباً تر کے تعجب ہوگا 200 ایکڑ۔ کتنا تمہارے پاس کتنے؟ سوچو ذرا سا قربانی۔ کہتے ہیں ان تینوں بھائیوں نے مل کر کے 200 ایکڑ زمین مدرسے کے لیے وقف کیا کہ ہم مدرسہ چلائیں گے، یہاں کتاب و سنت کی دعوت ہوگی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا غلبہ ہوگا، یہ قبر پرستی، یہ درگاہیں، یہ تعزیہ، یہ تقلید شخصی، ان ساری چیزوں کو مٹائیں گے یہاں مدرسہ قائم کر کے۔ 250 ایکڑ زمین وقف کی۔ اب لڑکیاں کہاں پڑھیں گے؟ خیر النساء کوئی خاتون تھے، اللہ کی قسم انہوں نے، میں مالدار باپ کی بیٹی تھی، شوہر بھی مالدار تھا، سونے کے بڑے زیورات تھے، انہوں نے اعلان کیا میں اپنے زیورات کو بیچ کر کے لڑکیوں کا ایک مدرسہ قائم کروں گی۔ اتنی قربانیاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آدمی پہنچتا کیسے تھا وہاں؟ اتنے دور دراز تک جنگل میں جہاں بہتے ہوئے ندیوں میں یا تو مچھلیاں ہیں اور یا تو جنگل میں سانپ اور بچھو اور دیگر اور کتے اور جانور ہیں، وہاں تک ہماری دعوت کیسے پہنچی کتاب اللہ سنت رسول کی؟ ہمارے آبا و اجداد اس کے پیچھے بہت ہی زیادہ محنت کیا ہے۔ آج محنت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال جن بزرگوں کی برکت سے اتنا بڑا کام ہوا، ان میں ایک بزرگ تھے کھڑک سنگھ۔ کیا سمجھ گئے؟ کیا کھڑک سنگھ؟ ان کا باپ حکومت میں کلرک تھا، بڑا زمیندار، 3-4 گاؤں وراثت انہیں انگریز نے دیا ہے۔ ایک اکلوتا بیٹا، یہ کو اللہ تعالیٰ نے اسکول میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے انگریز نے نصاب میں مقرر کیا تھا، اس میں اسلام کے خلاف زہرا۔ اب اس بچہ جو تھا اکلوتا بیٹا کھڑک سنگھ، یہ باقاعدہ پڑھتے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، اسلام اتنی بری چیز ہے تو ہمیں بھی اسلام کو اور معلومات ذرا کر لیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہم تحقیق کریں اور ان کو ہندو بنائے۔ اللہ اکبر! یہ کہ اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تحقیق کرنے کے لیے، تو پتا چلا ہمیں جتنی باتیں اسلام کے متعلق بتائی جاتی سب جھوٹی ہیں۔ اللہ نے ہدایت دیا، یہ کھڑک سنگھ مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ نام رکھا سعید۔ کیا؟ اللہ اکبر! یہ تو مسلمان، ہندو مسلمان ہوا۔ لوگوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا اس کو دیوبند، لیکن بات کیا چل رہی تھی؟ وَلَعَلِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو چاہے گا اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنا اس کو نصیب ہوگی، اور جس کا سارا دور کیا ہوگا؟ نہیں، سب کا خلاصہ ہمارے پاس ہے، قرآن حدیث ریٹائر ہو گئے، سے ختم کر دو۔ ایسے لوگوں کو کہاں ہدایت ملے گی؟ رب کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَعَلِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف آنا چاہے گا اس کو اللہ ہدایت دیتے، کتاب اللہ سنت رسول کی۔ کہتے دیوبند گیا، دیوبند پڑھے، یہ بڑی عجیب سے داستان ہے۔ دیوبند میں پڑھ کے فارغ ہوئے، عالم بنے، بڑے تیز و ترار تھے، دیوبند میں مدرس بھی ہو گئے۔ ایک ادریات رکھنا بڑی کام کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز ان کو اہل حدیث بناتا ہے، ان کو انگریز دیا، ان کے بارے میں کہتے ہو گے سعودیہ ڈالر دیتا ہے، ان کے بارے میں اسرائیل تنخواہ دیتا ہے۔ ذرا سوچو، پڑھنے کے بعد کھڑک سنگھ مولانا سعید کہاں مدرس بنے؟ دیوبند میں مدرس ہو گیا، منطق پڑھائے گا، فلسفہ پڑھائے گا، فقہ پڑھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ انہوں نے جاری رکھا۔ اب حدیث پڑھتے گئے، مطالعہ کرتے گئے،
استاد نے پڑھایا تو مانا اور کچھ بتایا، جب مطالعہ کرتے تو مانا اس کے بالکل آبودی۔ حدیث بھی دیوبند ہی نے پڑھی تھی، جب حدیث دیوبند نے پڑھے تو پڑھتے چلے گئے، اب جب پڑھانے لگے تو پڑھانے کے شرحوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ اب استاد کی بتائی بھی باتوں کو تو نہیں چل سکتا آدمی، اب وہ حدیث کا مطالعہ کرتے کرتے نا یہی حدیث استاد بتایا تھا، اس کا معنی ایسے گھمایا تھا، اور ساری دنیا سارے محدثین حدیث کا معنی یہ بیان کرتے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے ان کے ہاں تقلید کا اسکرو ڈھیلا ہوا، وجہ دی الہی ہے بھائی یونیک جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف، اللہ اس کو ہدایت دیتے بلاتے ہیں۔ ایڈو مشرق دیوبند کا مدرس، دیوبند کا طالب علم ہے، پھر طالب علم کے بعد معلم اور مدرس بنا، حدیث کا مطالعہ کیے، اب ہاتھ نیچے سے اٹھا کہاں آنے لگا اوپر، اور دیکھتے ہی نظر پوری نظر نہیں تو دیوبند کا یہ بھی شروع کر دیا۔ اب پتا چل گیا ہمارے دیوبند کا مدرس ایسا کوئی نکل گیا، وارننگ تھی، آخرکار بات نہیں آئے تو دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کے ناظرین سارے لوگوں نے مل کر کے ان کو نکال دیا، کہا تم کو ہمارے مدرسے میں پڑھانے کی اجازت نہیں اور کبھی آئندہ یہاں نظر نہیں آنا۔ الحمدللہ وہاں سے نکلے قسمت کے مارے مسلمان ہو گئے، باپ گرفتار کیا پولیس کے ذریعے، مندروں میں مجاور بنا کے بیٹھائے گئے، اور ان کو 2 سال صرف رام رام پتہ نہیں کیا کلمہ پڑھایا گیا، لیکن یہ بیچارے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے مانا جب تے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، جب سادھو آگا تو منہ لگتے کہ پتہ نہ چلے کہ ہم کلمہ ہم مسلمان ہم ہیں۔ بہرحال موقع پا کے بھگے، ساتھ دیوبند سے جب نکالے گئے تو نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ دلی پہنچے، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس، اب دوبارہ حدیث پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ الحمدللہ اب حدیث پڑھے تو محدثانہ انداز کی، وہاں حدیث پڑھے حدیث تھے لیکن حدیث پر عمل کرنا سکھایا نہیں گیا تھا، اور دلی میں شیخ الکل میاں نذیر حسین حدیث پڑھتے ہی تھے اور حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیتے کہ یہ ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ کھڑک سنگھ سید مولا سعید اب حدیث پڑھے ذہین آدمی تھے، وہاں سے نکلے اور آ کر کے بنارس کے اندر انہوں نے اپنا یہ مرکز قائم کر کے مدرسہ سعیدیہ، وقت کا امام، وقت کا مناظر، وقت کا محدث، وقت کا شیخ الحدیث، وقت کا مفسر، اس لوگ مسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر انہی کے نسل میں مولانا ابوالقاسم سید بنارسی، مولانا قمر بنارسی، 4-5 بیٹے سب کو عالم بنایا۔ کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں میرے بھائیوں کتاب اللہ سنت رسول کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ کتاب اللہ سنت رسول میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کتاب اللہ تو ہے سنت رسول میں، لیکن جو چیزیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں رکاوٹیں بنتی ہیں، ان میں سے چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ ٹائم اس سے زیادہ نہیں لینا چاہتے ہم لوگوں کا، چونکہ مغرب کے بعد سے میرے خیال سے بیٹھے ہیں تھک بھی گئے ہوں گے، ہاں نہیں تھکے ہے ہی بات۔ ابھی مؤذن صاحب آ جائے تو جی تو کیا کریں گے، سیدھے کہتے کہ بھائی نماز کا وقت۔ اختصار کے ساتھ نمبر 1 غلط استاد رہے، اگر استاد ایسا ہے آپ کا جو خود کتاب سنت پر عمل نہیں کرتا اور متعصب ہوگا، تو آپ کتنا بھی پڑھیں گے، آپ کو پڑھائے گا تو لیکن عمل کرنے کا دعوت نہیں دیکھا، جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا۔ اسی لیے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الاعتصام میں لوگ کیوں گمراہی پر جاتے ہیں، حق سامنے ہوتا ہے لیکن حق قبول کیوں نہیں کرتے، حق پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے، اس کے 10 اسباب بیان کیے ہیں۔
اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ غلط استاد کا ملنا. ایسا استاد ملنا جو خود قرآن و سنت پر عمل نہ کرتا ہو تو کبھی عمل کرنے کی دعوت نہیں دے گا. آئی بات سمجھے؟ میں ایک مثال آپ کو دے. مولانا سعید احمد بنارسی، ان کا نام یاد رکھنا اور پھر ذرا تاریخ ڈھونڈنا. ان کی پوری سماعتیں ملو گے. اللہ جب میاں صاحب کے پاس ایک حدیث پڑھنے کے لیے آئے، پڑھ رہے تھے، دیوبند سے نکال دیے گئے مدرسی سے، دوبارہ حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو ان کا باپ کئی گاؤں کا مالک تھا، اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی اولاد ہی نہیں تھی. اس کو پتا چلا کہ میاں نبی حسین کوئی دہلی میں ہمارا بیٹا سعید وہاں آیا ہے پڑھنے کے لیے. تو بیٹے نے، باپ نے، جو باپ تھا اس نے میاں صاحب کے پاس لیٹر لکھا. وہ لیٹر ذرا سنے. لیٹر لکھا اور لیٹر لکھتے ہوئے کہا کہ حضرت میں ایک قلم چلا رہا ہوں لیکن میرے آنکھوں کے آنسو رک نہیں رہی ہے. ہم نے سنا ہمارا بیٹا آپ کا شاگرد بنا ہوا ہے، اور اتنا ہی کہیں گے ہم کو تو بیٹا چھوڑ چکا ہے لیکن آپ اس کے روحانی باپ میں آپ ذرا اس کا خیال رکھیے گا. ہم نے اس بیٹے کو بڑے ناز نخرے سے پالا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، بڑی امیدیں رکھی تھی، بڑے ناز نخرے کے ساتھ کھلایا پلایا پرورش کی تھی. میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس آیا ہے، برائے مہربانی میرے بیٹے کا خاص خیال رکھنا. میاں صاحب کو لے کر ملا، پوسٹ سے آتا تھا، ڈاکی نے لا کر کے لے کر دیا. ان کو بھی نہیں معلوم، کھول کر کے دیکھا تو میاں صاحب نے بلایا. اس لیٹر کو پڑھ کر کے شیخ بالکل رو پڑے. ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے. اللہ، یہ جو میرا شاگرد اتنا بڑا ذہین، اتنا بڑا عالم بنا، اللہ اس نے اتنی قربانیاں دی، اتنے بڑے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، اور کہاں ہندوؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا. 2 سال تک گائے چرانے کے لیے جنگل میں چھوڑا تھا، گائے چرانا، اور اگر یہاں نکلے تو شوٹ کر دیا جائے گا. 2 سال ننگے پیر ننگے بدن جنگلوں میں گائے کے پیچھے گھوم رہا تھا لیکن اسلام سے بات نہیں آیا. یہ پوری داستان کے بعد میں لکھی. میاں صاحب نے پڑھا تو رو پڑے اور پھر جواب دیا کہ آپ بے فکر رہے، آج سے آپ کا بیٹا نہیں سعید کہ میرا بیٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے استاد اور شاگرد کی پھر آپ اس میں تعلقات پیدا کرتے. میرے بھائی استاد، نمبر 2 حدیث کی جو چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ کسی کو یاد رکھنا، کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو، کسی کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب کر دیا ہے. کیا کر دیا جائے؟ غالب کر دیا جائے. اللہ دوسرے لفظوں کیا کرے؟ تقلید شخصی. جہاں کسی کے قول کی عظمت، اہمیت، 10-12 نوجوان آئے تھے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دیا، بخاری حدیث ایسے درسوں میں آئے، آپ کی تقریر سنی، اس وقت مسجد میں گئے، اللہ نے ہدایت دیا. تو ہمارے جامع مسجد کا امام جہاں ہم نے ساری زندگی پڑھی، قاعدہ بخاری سے میں نے پڑھا تھا، کہتے ہیں وہاں جب ہم اللہ اکبر ساتھیوں کے ساتھ مل کے گئے، ایک کو میں نے کہا بخاری پاک رکھو، دوسرے ساتھی نے کہا مسلم رکھو، تیسرے کو کہا کہ ترمذی رکھو، چوتھے کو کہا کہ ابو داؤد. پوری سیاست ایک ساتھی کے پاس گئے اور جا کر کے اپنے امام سے ملے اور امام سے پوچھنا شروع کیا رفع الیدین ہے؟ کہا کہ نہیں ہے. تو بخاری جسے تعلیم نے بخاری میں پایا ہوا ہے، مسلم نے کھایا، آخر کوئی بھی نے کیا جواب دیا؟ غصے میں آ کے کھڑا ہوا، کہا بند کرو کتاب. ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں رحمت اللہ علیہ، ابو حنیفہ کی حدیث بلاؤ تب مانوں گا، بخاری مسلم کو نہیں مانوں گا. پھر حیرت کی بات کیا سنو، ان بچوں نے کہا آپ حیدرآباد شہر کا قصہ بتا رہا ہوں، سال بھر بھی نہیں ہوا. کیسے انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت پر، نبی کی محبت پر، کتاب اللہ کی عظمت پر، سنت کی عظمت پر کسی بڑے کی محبت غالب آ جائے، کسی کے قول کی عظمت، نبی کی حدیث کی عظمت پر غالب آ جائے تو کچھ بھی
کر ڈالتا ہے. تو ان بچوں نے کہا ارے آپ بخاری مسلم کو ٹھکرا دیں گے؟ کہا زیادہ بحث نہ کرو، اللہ کی قسم میرا عقیدہ سن لو، اللہ کی قسم میرا عقیدہ سن لو. ہم تو ارفعین ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھوڑ ہی دیتے ہیں، زور سے آمین بولنا ناجائز سمجھتے ہیں. ہم تو اپنے امام کو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے امام کو شرک کے لیے کہے تو اس کو بھی ہم کر ڈالیں گے. انسان کو کہاں تک کہا اسی بات پر ہم لوگ اٹھ کر کے آ گئے. اس عالم سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب اتنے تمرد پر ہے کہ اگر اب ہمارے امام ہم کو شرک کرنے کا حکم دیں گے تو ہم شرک کریں گے کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے. بس امام کو جانتے ہیں شرک وغیرہ کچھ ہے. اللہ اکبر. انسان بڑے بڑے منکرات میں. نمبر 3 میرے بھائیوں بڑی اہم، اور اسی پر شاید ہم بات ختم کر دیں اپنی، وہ کیا ہے؟ نفس پرستی. کیا ہے یہ نفس؟ اس سے بھی یاد رکھنا. ہاں کہیں ایسا نہ ہو یقیناً کسی نے اپنے امام کی وجہ سے کتاب اللہ اطاعت الہی اطاعت رسول چھوڑا، اور کسی شخص نے اللہ اس کے رسول کے اطاعت اپنے استاد کی غلط تعلیم و تربیت کی بنا پر، کسی نے باپ دادا کے رسم و رواج کی بنا پر، تو بہت سارے لوگ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود اطاعت الہی اور اطاعت رسول نفس پرستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے. ایک تو نہیں ہزاروں لوگوں کو آپ دیکھیں گے اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں، کتاب اللہ سنت رسول کے اطاعت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، کوئی شخصیت نہیں ہوتی، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی امام نہیں ہوتا. انسان اپنا کیا ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے. بنایا ہے مدے پنڈار کو اپنا خدا ارادہ کا. نہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ ہمارا نفس بھی، اس سے بھی ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. نفس پرستی بھی انسان کو کتاب اللہ سنت رسول سے روک دیتی ہے. اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اے لوگوں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو پائے گا، مسلمان نہیں ہو سکے گا. کب تک؟ جب تک کہ میری لائی کی شریعت کتاب سنت کے تابع اپنے نفس کو نہ بنا دے. نفس کو تابع بنانا ہے. کیسے کیسے؟ اللہ اکبر. آج ایک ہم پوچھتے ہیں ذرا ایمانداری سے بتائیں. ایک سنن ابی داؤد کی روایت یا بہت ساری حدیث. آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نازل کی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی آپ اپنی بیویوں جن کو، اے نبی قل لازواجک اپنی بیویوں کو، و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں کو. تین ہو گئی نا. اے نبی پر اپنے گھر سے شروع کریں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیوی کو کہہ دیں، وبناتک بیٹیوں کو بھی حکم دے دیں، ونساء المؤمنین اور دنیا کے تمام ایمان والے کی، ایمان والوں کی بیویوں اور بیٹیوں کو حکم دے دیں. کیا دے دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جب وہ باہر نکلے تو کیا کریں؟ اپنی چادر کو اور لے لچکا دے. ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول پر آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سنا دیا. بھائی اللہ نے آیت نازل کر دی، پردے والی آیت نازل ہو گئی. دیکھیں میرے بھائی، پردے والی آیت نازل ہو گئی. سن لیا تم لوگوں نے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے ہر آدمی اپنے گھر آیا، ہر آدمی اپنے
پلٹ کر گیا مسجد سے آیت سن کر کے فجمع نساء و بناته، اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا بیگم یا بیگمات، کہ بیگم نہیں بیگمات عربوں میں کہیں نہیں ہوتی تھی نا، بیگمات اور بیٹیوں سن لو، ابھی ابھی اللہ نے آیت نازل کی، اب پردہ کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی اللہ کی قسم کسی مسلمان کو اپنے بیوی اور اپنے بیٹی کو پردہ کرنے کا حکم دینا ہی نہیں پڑا، کسی کے ساتھ سختی کی نوبت نہیں آئی، ایمان ہے۔ کیوں؟ مومن بننا ہے تو نفس سے جب کوئی بات ٹکرائے کتاب و سنت کی تو نفس کو کچلنا ہے، کتاب و سنت کو کچلنا نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو، کتاب اطاعت الہی اطاعت رسول کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی بھی، جہاں نفس ٹکرائے کس سے؟ آپ کا فیشن، آپ کا نفس، آپ کی خواہش، آپ کی پسند، جہاں کتاب اللہ سنت رسول سے ٹکرائے وہاں ساری چیزیں آپ کو کس لیے چھوڑنی پڑے گی؟ کتاب اللہ کی اور سنت رسول۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مرد نے سنا دیا اپنا اندر، کہتی اللہ کی قسم، یہاں ایک بات بڑی اور عجیب سے حضرت عائشہ کہتی اللہ ہم نے ان عورتوں سے زیادہ کتاب اللہ کی تصدیق کرنے والی کائنات میں عورتیں نہیں دیکھی۔ کیوں؟ کہتی ہیں کہ شوہروں کے زمانی، اپنے مردوں کے زمانی یہ آیت سنا اور سننے کے بعد جب باہر اگلی نماز کے لیے گئی ہے تو ایسے ایسے پردے کے ساتھ معلوم پڑتا تھا مدینے میں کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھی عورتیں نکلی ہوئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جب عورتیں نقاب اوڑھ کر کے پردے میں نکلی تو حضرت عائشہ کا معلوم پڑتا تھا کہ مدینے کے گلیوں میں کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے جو مخلوق آج تک دیکھی دیکھا۔ زندگی بھر کا فیشن، زندگی بھر کی عادت ایک دن میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں برقعے ہی کو برقع پہننے کے لائق بنا، اس پر ایک برقع اور پردے کے لیے ہونا چاہیے۔ بے پردہ کر جو آئی نہ کر چند بیویاں، اکبر کبھی میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا ہو کیا، کہنے لگی کہ اگر بے پردوں کے پڑ گیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، آج اگر ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں پردہ نہیں کر رہی ہیں تو کیا کسی امام کی تکلیف پر؟ بولو بھائی، کسی امام کی تکلیف کی وجہ سے کوئی عورت ہے کہ میرے امام نے کہا پردہ نہیں سے میں پردہ نہیں کرتی؟ اگر آپ کی بیٹی پردہ نہیں کر رہی ہے تو کیا آپ کہہ سکتے بھائی میں امام شافعی کو ماننے والا ہوں اور ہمارے امام نے کہا پردہ؟ ایک مثال میں نے سوچے، آخر اس ان آیتوں کو رد کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اور سب چھوڑو بھائی، آج ہمارے خود اہل بھائی بہت سارے ایسے ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، مثال ٹھیک ہے نا، پوچھو کہ آخر داڑھی نہ رکھنا کیا کسی امام کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں؟ کسی عالم کے فتوے کی بنا پر؟ کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء داڑھی رکھتے، نبی حکم دے لیکن آپ نہ رکھیں، کیوں؟ کس امام نے منع کیا؟ کیا ہوگی بیٹے؟ یہی کہیں گے نفس رکاوٹ۔ اسی لیے دوستو ساری چیزیں رکھتے ہوئے اطاعت الہی اطاعت رسول کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں سمجھ گئے نا کتنا
اس وقت تک نہیں اطاعت کر سکتے جب تک کہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی مخالفت نہ کریں۔ غالباً اسی لیے اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اس نفس کو میری لائی شریعت کے تابع نہ بنائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس سے جہاد کر کے شریعت کا تابع بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص دے اور جو ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کتاب و سنت کو نشر کرنا، کتاب و سنت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبھانے اور صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔